پیر عبداللہ خلیفہ عتیق صاحب اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ ڈاکٹر شریف احمد صاحب لیڈ۔ اب میں خطاب دل نواز کے لیے مناظر اہل سنت، شعر بیشہ اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان حسین شاہ صاحب کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت انشاءاللہ العزیز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں گے۔ ذرا پرجوش اور باواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، یہ عظیم الشان کانفرنس کل برطانیہ سیدہ آمنہ کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے، اور اس کانفرنس کا اہتمام عالمی تنظیم اہل سنت برطانیہ کے
عہدیداران نے اور کارکنان نے کیا ہے، میں عالمی تنظیم اہل سنت برطانیہ کے عہدیداروں اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر اہل اسلام کو معلومات اور اس عام مسئلہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور اس کے لیے کوشش کی۔ عالمی تنظیم اہل سنت کے قائد مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب بجا طور پر ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں اس مسئلے کو عالم اسلام میں مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور اس پر مؤثر احتجاجی تحریک چلائی۔ دیگر مسائل میں اور مسلکی خدمت کے حوالہ سے حضرت صاحبزادہ علامہ پیر محمد افضل قادری صاحب کا کردار قابل فخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی دینیہ کو قبول فرمائے اور ان کی اس تحریک کو اور ان کی اس تنظیم کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس تنظیم کے کارکنان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے برطانیہ اور پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام، مشائخ کثیر تعداد میں اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں اور عوام اہل سنت نے بھی پذیرائی بخشی ہے۔ اور اس وقت جبکہ کانفرنس کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی پروگرام شروع ہوا ہے اور مجھے کچھ دیگر پروگراموں میں حاضری کی وجہ سے محترم اسٹیج سیکرٹری صاحب جناب علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب کی یہ منت کرنا پڑی کہ وہ مجھے پہلے حصہ میں ٹائم دے دیں تاکہ میں دیگر پروگراموں میں بھی حاضر ہو سکوں، لیکن کانفرنس کی موجودہ حاضری دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پروگرام جب اپنے عروج پر پہنچے گا تو ہزار وسعتوں کے باوجود یہ مسجد کا حال انشاءاللہ تنگ پڑ جائے گا اور عوام اہل سنت کثیر تعداد میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ قافلوں کی صورت میں اس کانفرنس میں حاضر ہوں گے۔ اس موقع پر میں اپنے دلی دوست برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہدایت اللہ صاحب جو کنوینر ہیں اس پروگرام کے، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے اولاً سب سے پہلے دعوت دی اور پھر ثانیاً حضرت قبلہ پیر صاحب نے بھی مجھے تاکید فرمائی اور میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور میرے تمام محترم علماء اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امیر جمعیت تبلیغ الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، آپ بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الرحمان صاحب محبوبی، جن کا شاید آج اپنا بھی وہاں پروگرام تھا اور وہ
اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر وہ بھی تشریف لائے، اور اس مرکز میں برطانیہ کے سنی مسلمانوں کے عظیم پیشوا اور شیخ طریقت حضرت قبلہ عالم خلیفہ مجاز دربار عالیہ گھمکول شریف حضرت قبلہ صوفی محمد عبداللہ صاحب، جو ہزاروں سنی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہماری عقیدت و احترام کے مرکز ہیں، آپ کی سرپرستی بے مثال ہے کہ آپ اس عظیم مرکز کو، جس طرح اس مرکز کو ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کسی بھی طبقے کے لیے اور کسی جماعت کے لیے یا کسی گروہی تعصب کے تحت اس مرکز اسلام کو، اس مسجد کو محدود نہیں رکھا، بلکہ تمام اہل سنت کے پروگراموں کے لیے انہوں نے اس مسجد شریف کو کھلا رکھا ہے، اور جو بھی سنی مسلمان اپنی آواز اہل اسلام تک پہنچانا چاہتے ہیں، حضرت قبلہ صوفی صاحب کا انتظام اہتمام یہ جامع مسجد ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوتی ہے اور ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ اس جذبہ پر میں اپنے مخدوم، اپنے محترم حضرت قبلہ صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور سب سنی مشائخ اور مساجد کی انتظامیہ کے لیے ایسے ہی جذبے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مشائخ کو ایسا ہی دینی جذبہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا مسئلہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑی تفصیل سے ابتدا میں بیان کیا۔ حضرت قبلہ علامہ سعیدی صاحب نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو بیان کیا۔ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دوپہر کو سورج اچھی طرح چڑھا ہوا ہو، نکلا ہوا ہو، تو اس وقت کوئی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ یہاں تو خیر دوپہر کو بھی ضرورت کبھی کبھی پڑ جاتی ہے بتانے کی کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہوگی کہ اکثر وہ بادلوں میں گرا رہتا ہے، لیکن یہ مثال واضح ہے، پھر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے کہ اس وقت سورج روشن ہے، اور سورج کے روشنی پر اور اس کے طلوع ہونے پر عقل مندوں کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مسئلہ اتنا ظاہر ہے اور اتنا مفسر ہے اور اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے اہل اسلام کے لیے۔ حضرات گرامی، نجدیوں نے گزشتہ سے پیوستہ رمضان المبارک میں حضرت سیدہ آمنہ مخدومہ کائنات کی قبر انور کو بلڈوز کیا اور اس پہاڑی کو بھی کھود ڈالا جس پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی جو پرانی سڑک ہے، پرانا راستہ ہے، اس کے اوپر مستورہ جو موقف ہے اس سے چند میل کے فاصلہ پر یہ پہاڑی ہے ابوا شریف کی، جس پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے۔ نجدیوں نے ایسا کیوں کیا؟ سید مقبول شاہ صاحب کا حوالہ دے دیں، آپ کے بڑے بھائی دیکھ کر آئے خود۔ ہاں جی، میں خود قبر انور پر حاضری دے چکا ہوں۔ ابوا شریف میں زیارت کا شرف میں نے حاصل کیا، اور اس جگہ کی جو پوزیشن ہے، میرے ساتھ بھی 12 افراد تھے، ہم نے حاضری بھی دی اور پورا محل وقوع اس کو اچھی طرح دیکھا۔ اور گزشتہ سال میرے برادر کبیر سید محمد محفوظ مشہدی، انہوں نے بھی ایک قافلے کے ساتھ اس قبر شریف کو جب اکھاڑ دیا گیا، گرایا گیا، اس کے بعد انہوں نے جا کر قبر شریف کی پر حاضری دی اور اس صورتحال کو دیکھا، اور ان کے ساتھ اس صورتحال کے گواہ بھی موجود تھے کہ قبر شریف کو اکھاڑا گیا ہے اور مسمار کیا گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نجدیوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے
یوں نہیں کہ یہ سوال یہاں کانفرنسوں میں اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ نجدیوں سے علماء حرم، حرمین شریفین کے علماء نے بھی ان سے سوال کیا۔ ان میں سے جو سنی علماء ہیں، بالخصوص حضرت شیخ محمد بن علوی المالکی، انہوں نے سوال کیا۔ حضرت سید شیخ یوسف ہاشم الرفائی، انہوں نے بھی اس بارے میں ان سے دریافت کیا، اور دبئی کے وزیر اوقاف حضرت شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری، انہوں نے بھی اس بارے میں نجدی علماء سے سوال کیا کہ تم قبر کو جب تم نے اکھاڑ دیا، مسمار کر دیا، تو کس نقطۂ نظر سے تم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو سب سے پہلا ان کا جو جواب آتا ہے، نجدی مولویوں کا یہ قابل توجہ بات ہے، سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ نہیں ہیں، مومنہ نہیں ہیں، کافرہ ہیں، اس لیے ہم ان کے نشان کو قائم نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے علماء نے، علماء مکہ مکرمہ نے ان سے یہ کہا کہ بالفرض تم لوگ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہو، اس لیے تم نے ان کی قبر کا نشان اکھاڑ دیا، تو بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ ان کی قبر کو کیوں اکھاڑا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ ارے حضرت عائشہ صدیقہ کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہو؟ جنت البقیع میں جو عشرہ مبشرہ کی اور بدری صحابہ کی اور بڑے بڑے شہداء صحابہ کی جو قبریں تھی، تم نے ان کو مسمار کیا، کیا ان کے بارے میں بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر تھے؟ اب ان کے نقطۂ نظر کا یہ دوسرا یہ پہلو ہے، اس نقطۂ نظر سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبریں مٹا دو، قبریں مٹا دو۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ قبریں مٹا دو علی، ہم اس لیے قبروں کو مٹاتے ہیں۔ یہ دو پہلو آپ کو سمجھنے چاہیے پوری کانفرنس میں کہ نجدیوں کا نقطۂ نظر جو آج تک وہ ہمارے علماء کے سامنے بیان کر چکے ہیں، وہ تمام قبروں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی قبر بھی نہیں رہنی چاہیے، چاہے مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی ہو۔ اور حضرت آمنہ کے بارے میں تو خاص ان کو یہ بغض ہے، وہ ان کے ایمان کے ہی قائل نہیں ہیں۔ لہذا کانفرنس میں آنے والے مقررین حضرات کو جو میرے بعد تشریف لائیں گے، میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے تفصیلی کلام فرمائیں، لیکن میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے علامہ سعیدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے جو مسائل ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا تھا، لیکن وقت مختصر ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے جو شاید آپ آسانی سے سمجھ جائیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے بشرط شیخین۔ اس حدیث کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت ابو نعیم اصفہانی نے، اور اس حدیث کو علامہ علی نے کنز العمال شریف میں، دلائل النبوہ میں بہقی نے، اور دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انتسب الى سبعۃ آباء کفار یرید بهم عزا وکراما کان عاشرهم فی النار او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے 9 باپ دادا کفار کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس سے اس نے اپنی عزت کے لیے اور اپنے فخر کے لیے اور اپنی کرامت کے لیے، اپنی شرافت کے اظہار کے لیے 9 کافر باپ دادا کا ذکر کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا ان کافروں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والا 10واں اگرچہ کلمہ گو ہو وہ بھی جہنمی ہوگا، وہ بھی جہنمی ہوگا، دوزخی ہوگا۔ جس نے اپنی عزت کے لیے کافر آبا کا واسطہ دیا، ان سے نسبت اپنی ظاہر کی کہ میں فلاں کافر کا بیٹا ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس کو فخر سمجھتا ہے، اپنے لیے اپنا نسبی حسبی فخر سمجھتا ہے، اور کافروں سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، تو منسوب کرنے والا بھی
जहन्नमी होगा, जोर से कह दो। हाँ जहन्नमी होगा। बड़ी ठंडी कॉन्फ्रेंस है भाई थोड़ी, मसला बड़ा गर्म है। वो 10वां जो अपने आप को मंसूब करता है वो कौन होगा? ये हदीस पाक है। आप समझते हैं इसका काम ही ये है कि जहन्नमी बताना लोगों को, तो जो हैं उनको बताना भी तो जरूरी है ना। नहीं समझ आई? लोग डर जाते हैं, ये तो भी बताएगा वो जहन्नमी। अब जो जहन्नमी है मैं ना बताऊं जहन्नमी है तो क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया ना, और काफिर आवाज है जो अपने आप को मंसूब करता है वो कौन है? आहिस्ता नहीं बोलना भाई। 10 नंबर जन्नत, वो 9 नंबर पहले अगर उसने बोले ना, 9 वाली हम खोल ले काफिरों के, वो 10वां वो आप जहन्नमी होगा, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। वो कौन है बोलो? जहन्नमी। अब सुनिए, ये मसला समझ आ गया? ज़हन में भाई बैठ गया मसला? हाँ, क्योंकि फायदा नहीं का वक्त कम है ना, ऐसे ही किस तरह ढूंढता जाऊं मैं तकरीर को। अपने काफिर आबाद से जो अपने आप को मंसूब करे वो जहन्नमी। हदीस है रसूलुल्लाह की, जहन्नमी है। और अब आइए बुखारी शरीफ और इब्ने अबी शैबा, इब्ने असाकिर, कंजुल उम्माल, दलाइल नबुवा, मजमू ज़वाइद, जामे सगीर, ये अल्लामा ज़ियाउल्लाह साहब का तरीका है, मगर ये सब किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। मैं ज़्यादा किताबों का नाम इसलिए नहीं लेता कि कोई लोग कहेंगे उनका ततब्बु करता है, तो उनका काम उन्हीं का, लेकिन इन 10 किताबों में ये हदीस मौजूद है। क्या कि ग़ज़वा हुनैन में हिकमत इलाहिया के तहत जब थोड़ी देर के लिए काफिरों का गलबा हुआ, कुफ्फार का गलबा हुआ, ग़ज़वा हुनैन में जब कुफ्फार का गलबा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वक्त में एक सहाबी भी नहीं था, एक भी नहीं था। और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा 16 तस्बीहात के अंदाजे के बराबर एक बंदा भी नहीं था। ये जितनी देर में 16 तस्बीहें कही जा सकती हैं, इतनी देर हज़रत अली फरमाते मैं भी पीछे गिर गया, हज़रत अली फरमाते मैं भी पीछे चला गया। अकेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बगला पर तशरीफ फरमा है, अकेले, और करीब, सबसे करीब हज़रत अली अल-मुर्तज़ा हैं, और उनके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। इसमें भी कुछ मसले हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। ग़ज़वा हुनैन में 16 तस्बीहात के बराबर हुजूर बिल्कुल अकेले थे, अकेले। सारे सहाबा पीछे चले गए। रब्बी फरमाता है आज तुम्हें बड़ा नाज था कि तुम बहुत हो, इज़ा अजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैया। क्या फायदा हुआ तुम्हारी इतनी तादाद का? तादाद को मत देखा करो, मेरी मदद को देखा करो। आज सब सहाबा पीछे, मौला कायनात कहती है मेरी ज़ुल्फ़कार चमकती रहती थी रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर के सामने दिफा में, मगर इतनी जोर का रेला आया कुफार का कि मैं भी दूर जा गिरा। और जब उठा तो मैंने हुजूर की तरफ देखा कि हुजूर किस हाल में हैं। अल्लाह के हबीब ने न्याम से अपनी तलवार निकाली और तलवार खड़ी करके कहा अना नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये बात भी झूठी नहीं और मैं बुज़दिल भी नहीं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। बातें कही हुजूर ने, सब सहाबा पीछे हैं, आले बैत भी पीछे हैं, सहाबा भी पीछे। और एक जुमला कह दूं, कुछ दोस्तों को तकलीफ होती रहती है अगर जुमला ना कहूं तो एक जुमला कह दूं। आज रब ने अपने हबीब को बिल्कुल अकेला करके शियों का बम भी निकाल दिया, भाभियों का भी निकाल दिया। वहाबी
سنی سمجھتے ہیں رسول عمر کے بغیر نہیں لڑ سکتا تھا، شیعہ سمجھتا ہے رسول علی کے بغیر نہیں لڑ سکتا تھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب آپ کو کچھ کہنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرف بنتے ہی آپ نے بولنا چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی، شیعوں کا بھی وام نکالا۔ تم سمجھتے ہو علی کے بغیر رسول کھڑا نہیں ہو سکتا، وہابیوں خارجیوں کا بھی نکالا۔ اور دیوسو، علی کی بیساکھی پر بھی نبی قائم نہیں ہوتا، عمر کی بیساکھی پر بھی نبی کھڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے حبیب آج اکیلے کھڑے ہو کر دنیا کو بتا دے کہ محمد صرف خدا کے صحابے پر کھڑا ہوا۔ بولو زور سے۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر وہ خچر کا لگام پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق نے رکاب پکڑی سرکار کی، اور خچر مبارک کو سرکار آگے چلاتے تھے، یہ دونوں حضرات اس کو پیچھے کرتے تھے تاکہ صحابہ جمع ہو جائیں اور دوبارہ حملہ ہو سکے۔ فرمایا قدما، عمر ہٹ جاؤ، علی ہٹ جاؤ، میرا بغلہ جانے دو، بڑھنے دو اسے کہ انا النبی لا کذب۔ ہٹو، عمر ہٹ جاؤ، علی ہٹو، مجھے آگے جانے دو۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کفار بالکل قریب آ گئے۔ حضور علیہ السلام سواری سے اتر آئے، سواری سے نیچے اترے، ان کی طرف دیکھا، صحابہ ابھی مکمل طور پر جمع نہیں ہوئے تھے، صف بندی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت عباس پہنچ گئے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حدیث میں موجود ہے، یہ بھی موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ صحابہ کی صفیں ابھی تک جمی نہیں تھی کہ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا، تلوار کو بلند کیا، حضرت جبریل امین آئے، فرمایا حبیب رب فرماتا ہے کہ تلوار اٹھی ہوئی زمین کی طرف نہ کرنا، کہ زمین بھی پکارتی ہے کہ ایک زلزلہ برپا ہوگا، نہ زمین قائم رہے گی نہ آسمان قائم رہے گا، یہ کنکریاں لے کر ان کی طرف پھینک دو، تلواروں سے زیادہ کر دو۔ نعرہ رسالت، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ گرامی قدر حضرات، رسول اللہ نے دائیں ہاتھ میں کنکریاں لے لی اور زبان سے کیا جملہ فرمایا، شاہت الوجوہ، کنکریاں پھینک دی۔ جو کفار بعد میں مسلمان ہوئے غزوہ حنین کے بعد، وہ کہتے حضور کی کنکریاں پھینکنا تھا کہ زمین سے آسمان تک تانبے کی دیوار ہمیں نظر آئی جس سے پتھر لڑک رہے ہیں۔ حبیب یہ کیا اثر ہے؟ فرمایا تو نے تو نہیں پھینکی تھی، ما رمیتا
اس میں ہی تھا، ولیکن اللہ رما، تو تلوار کے اٹھائے، جب تو نے کیا گریہ پھینکی وہ تیرے رب نے پھینکی تھی۔ چہرے بگڑ گئے، کفار بھاگ گئے، کفار بھاگ گئے، چہرے بگڑ گئے، کفار اندھے ہو گئے، اور میرے اعلیٰ حضرت بولے پیار سے کہیں سبحان اللہ، تاکہ میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ عزیز البرکت فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، پھر بولو زور سے سبحان اللہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے کتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ زور سے اور زور سے، گرامی قدر حضرات، حضور نے کیا رجز پڑا؟ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور جب رجز پڑا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو کیا ذلت کے لیے پڑا جاتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جب دشمن کے مقابلے میں رجز پڑا جاتا ہے تو وہ عزت کے لیے، رعب کے لیے، دبدبہ کے لیے، وقار کے لیے، اپنی اصالت کے لیے، اپنی جودت کے لیے، اپنے علوم کے لیے، بھائی اور جگہ پہ جائز نہیں، صرف جہاد میں جائز ہے۔ آپ بات سمجھیں، یہ بہت باریکی ہوگی لیکن صرف علماء نے سمجھا۔ صرف رجز جائز ہے جناب سے، رجز جائز ہے تو جہاد میں، اور پڑھا حضور نے بتاؤ علوم کے لیے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور یار کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کو، علوم کے لیے پڑھا یا نہیں؟ تو فرمایا اگر کسی کافر باپ کی طرف فخر و مباحات سے کرامتاً شرافت کے طور پر کافر باپ کی طرف اپنے کو منسوب کیا وہ جہنمی ہوگا۔ تو اگر رجز پڑھتے ہو حضور ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں میدان کے اندر عزت کے لیے، کرامت کے لیے، شرافت کے اظہار کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی اللہ کا نبی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور عبد المطلب کا شجاع خون بھی لڑائی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ زور سے بولو نعرہ حیدری۔ حضور نے عزت کے لیے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بولو گے تو مسئلہ بیان کروں گا، نہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو خود ہی تو فرمایا تھا اگر کافر باپ دادا کی طرح منسوب کرو گے تو کرنے والا بھی جہنمی ہوگا۔ تو رسول اللہ جب خود یہ ارشاد فرمائے پھر اپنے کو فخر کے طور پر عبد المطلب کا بیٹا کہیں تو رسول اللہ نے کیا ثابت کیا کہ عبد المطلب جنتی ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، تبھی رسول اللہ اپنے آپ کو عزت کے لیے بھی ان کی طرف منسوب فرما رہے۔ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر سنو دوسری دلیل، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ کوئی کافر مومن کا وارث نہیں اور مومن کافر کا وارث نہیں۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن کی دلیل ہے، ان کا نسب منقطع ہے۔ یہ بات خاص طور پر سناؤں گا دائیں والوں کو، باپ اگر صحیح العقیدہ ہو بیٹا بد عقیدہ ہو تو اس نسب پر بیٹا فخر نہیں کر سکتا کہ نسب منقطع ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو مسئلہ مکمل میں نے بیان کر دیا. بد عقیدہ اور بد عقیدہ میں صرف اسی کو بولتا ہوں. بہت سے علماء کو یہ وہم ہو جاتا ہے, یہ وہم ہوتا ہے. اگلے دن ایک آدمی نے مجھ سے وضاحت چاہی. چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر تو اختلاف ہی میں نہیں کرتا, اس بارے میں تو اجازت دے رکھی, خود بھی اجازت لے رکھی. صرف بد عقیدہ کے خلاف تحریک ہے ہماری, اور دوسری تحریک ہماری دعوت اسلامی موجود ہے. باقی جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بس کہاں پہ مسواک رکھنی ہے اور کس وقت امامہ شریف کو سیدھا باندھنا ہے یا الٹا باندھنا ہے, یہ ساری دعوت اسلامی بتائے گی آپ کو. کیونکہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے, پھر کوئی بھی نہیں چل سکے گا نا. تو ہمارا لیکچر اس عقیدہ تک محدود رکھو. گرامی قدر حضرات, انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. نوح تیرا پتر بد عقیدہ ہو گیا, تجھے اپنے جیسا بشر کہتا ہے. نبی کا بیٹا بھی اسے اپنی مثل کہے تو رب اسے بھی کافر بنا دیتا ہے, کافر کہتا ہے, اس کے حق سے نہیں مانتا. انہو عمل غیر صالح, نسب منقطع ہے بد عقیدہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو, کنز العمال دیکھو, دلائل النبوہ دیکھو. حضور فرماتے ہیں نحن بنو النضر بن کنانہ لا ننتفی من ابینا. ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں, ہمارا نسب منقطع نہیں ہے, ہم اپنے باپ دادا سے الگ نہیں ہے. ساری دنیا کا نسب بھی جب منقطع ہوگا, محمد کا نسب اس دن بھی قائم رہے گا. جب خود ہی فرمایا باپ دادا کافر ہو تو نسب کا ذکر کیا. خود صحابہ نے کہا باپ دادا کافر تھے جن کے, ان سے کوئی پوچھتا باپ کون ہے تو وہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے. صحابہ سے پوچھا ابا کا کیا نام ہے, تو صحابہ کی یہ تاریخ موجود ہے صحیح حدیثوں سے, آثار سے. صحابہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے. کیوں؟ تو اس باپ کا کیا نام لینا جو کافر مرا. صحابہ کہتے ہمارا باپ اسلام ہے, ہمارا نسب اسلام ہے, ہماری نسل اسلام ہے. اگر باپ دادا کافر ہو تو رسول اللہ کی خود یہ تعلیم ہے ان کا نام نہ لو. تو حضور خود نام لیتے ہیں, ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں, ہمارا نسب منقطع نہیں ہے. معلوم ہوا رسول جب فرماتے ہیں کہ اگر کافر ہو تو نام نہ لو, تو خود بھی نہ لیتے اگر وہ کافر ہوتے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور آخری بات, وقت مختصر ہے, صحیح حدیث میں سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور نے کوئی ایک دو نام نہیں لیے بلکہ اپنے 21 آبا کا نام لیا. 21. انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضار بن ماد بن عدنان. سرکار نے 21 نام لے کر یہ بتا دیا کہ ایک عبداللہ کی بات کرتے ہو, میرے 21 دادا عدنان تک سارے مومن ہیں. اور اللہ نے اعلان فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. تم ہمیں سبق دیتے ہو کہ رسالت کہاں رکھنی تھی, ہمیں سبق دیتے ہو
ہم نے جب رسول بنایا تو رسول کسے بنانا تھا یہ بھی جانتے ہیں، اور رسالت دے کے اسے کہاں رکھنا تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ یہ تم سے پوچھیں گے رسول بنایا اور وہ بھی رسولوں کا خاتم، سب نبیوں کا خاتم، امام الانبیاء، جب رسالت دینا ہمیں آتا ہے تو رسالت کا موضع بتانا بھی اور بنانا بھی ہمیں آتا ہے۔ جب رسول وہ بنایا کہ آدم سے لے کر عبداللہ تک ہم نے سارے باپ پاک فرمائے ہیں، تو ہم نے حوا سے لے کر آمنہ تک ان کی ساری ماں کو بھی پاک فرما دیا۔ گرامی قدر حضرات، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے تو میرے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا، یہ بھی تحفہ ہے دائیں طرف والوں کے لیے۔ ان اللہ ابالی ان اتزوج او ازوج الا اہل الجنہ، اللہ نے انکار کیا، اے نبی نہ تیری شادی نہ تیرا نکاح کسی جہنمیہ سے ہوگا، نہ تیری بیٹیوں سے نکاح کسی جہنمی کا ہوگا، تیری بیویاں بھی جنتی ہیں اور تیرے داماد بھی جنتی ہیں۔ مسئلہ ذرا زبر ہے اور لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، زور سے آواز آئے سبحان اللہ۔ میں نے دلیلیں دی اور دے رہا ہوں، وقت ہوتا تو اور بھی دیتا، دلائل ہیں لیکن دلائل سے کام چڑھ گیا، ابھی وہ دلائل تو مانتے ہی نہیں، تو آپ کو دے رہے ہیں دلائل، وہ ابھی دلیلوں کو نہیں مانتے، آپ وہ ڈنڈے کو مانتے ہیں، وہ کہتے طاقت ہے ہمارے پاس، تم کا دلیل رکھو، بلکہ وہ تو اتنے بے بات ہو کہتے ہیں یہ مکے کو اٹھاؤ، مدینہ کو اٹھاؤ، پاکستان لے جاؤ۔ اب کیا دلیل کیا کرے گی بھائی؟ اور نہیں بات سمجھ نہیں آئی، اب جو کوئی اس طرح بولے دلیل کام دے گی؟ بولو تو صحیح۔ وہابی قبر گراتے ہیں، ہم نے کہا ایمان کے لیے یہ دلائل ہیں، دلائل صریح نصوص جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور رہ گیا کسی مسلم اور مسلمہ کی قبر گرانا۔ اگر تمہیں دعویٰ ہو تو میرے پاس ٹائم نہیں، میں ڈڈلی روڈ پر ابھی میری تقریر ہوگی، ایک چیلنج کرتا ہوں کل جماعت اہل حدیث سعودیہ کے گماشتوں ٹاؤٹوں مشتنڈوں کو میرا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کی قبریں گرانے پر، مسلمانوں کی قبریں مسمار کرنے پر ایک حکم خدا یا حکم مصطفیٰ پیش کرو، میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور مجھ سے قبریں بنانے پر 10 حدیثیں صحیح مانگو، میں پیش کروں گا۔ ایسے نہیں، زور سے بولو۔ محمد رسول اللہ کے شعروں جیتے رہو۔ جب آپ سست ہو کر بولتے ہیں تو سست قوم کا مولوی کہلاتے ہوئے خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے۔ برسر میدان آؤ، لیکن وہاں دلیل نہیں ہے، طاقت ہے، نہیں کریں گے ہم ایسا، لا نسلم، ہم نہیں مانتے۔ پیر صاحب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم دلیلیں دے رہے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ سنیو، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، حکومت ہے ہماری، ہم گرائیں گے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کیا جواب ہے اس بات کا؟ سنیو، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، مجادلے بھی ہوئے، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، دلیلیں بھی ہوئی، اب دلیل کی نہیں، اب جہاد کی ضرورت ہے، اب ڈنڈے کی ضرورت ہے۔
سنتوخ کی ضرورت ہے. پیر افضل قادری گستاخوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرو. محمد کی عظمت کی قسم سب سے پہلے عرفان مشہدی اپنا خون پیش کرے گا.